اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو پڑنے والی ڈانٹ کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں آپ لوگ، اور موسٹلی وہ لوگ ہیں جو دہائیوں سے جنہیں یہ ایڈمنسٹریشن مسلسل ستاتی چلی آ رہی ہے۔ ویسے تو میں قطعی طور پہ یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جو انداز ہے اسے اس کی توثیق نہیں کر رہا کہ وہ درست ہے۔ بدتمیزی کسی بھی انسان کے ساتھ کی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے عہدوں پر، خاص طور پہ یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے نا، یا جو ترجمان ہوتے ہیں، اسپوکس پرسن ہوتے ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے، اس پہ زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، پرویز رشید، شیخ رشید، اس قسم کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے مسلسل پبلسٹی سٹنٹ کے ماسٹر ہوتے ہیں وہ لوگ، بس وہاں پہ کسی بھی جگہ پر جہاں جمگھٹا ہے وہاں پہ پہلے ہاتھ ہی جس نے بدتمیزی کر دی اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور وہ اس کا ایک امیج، اس کا قد اس طرح سے لوگوں میں ڈسیمینیٹ ہو گیا کہ اسے بڑا احساس ہے لوگوں کا۔ بہت غلط بات ہے، لیکن میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے اتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور کون سی ایسی ایسوسی ایشن ہے آپ کی؟ وہ مقابلے کے امتحان والی بات تو بڑی چھوٹی بات ہے، اس کو میں ابھی اسے بھی ڈسکس کروں گا، لیکن مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ آپ میں سے جتنے بھی افراد، میں نے میکسیمم جن لوگوں کے کمنٹس دیکھے، بے شمار کچھ بزنس مین تھے، کچھ ویسے کچھ اداروں میں جاب کرتے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگوں کو تو شعور ہی نہیں ہے، انہوں نے بس ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہوتا ہے اور ایک آدھی پوسٹ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اپنے اپنے دائرہ اختیار میں آپ لوگ خود کیا کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک انسانوں کی جو اکرام ہے اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ وہ کوئی بڑا آفیسر ہے اگر، یا کوئی بڑا مل آنر ہے، یا کوئی کسی سیڈ کا بچہ ہے، یا کوئی جج ہے، یا کسی نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہوا، میں دوبارہ اس چیز کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کا جو ڈھکوسلا ہے نا، یہ آپ لوگوں کے نزدیک امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کو اس تناظر میں آپ ڈسکس نہ کریں، وہ کوئی ایسا انہوں نے رٹے بازوں نے کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا ہوتا کہ آپ اس بنیاد پر انہیں پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور جتنے بھی لوگوں کا آپ کے پاس پاپولیشن موجود ہے اس میں آپ انہیں ڈسکریمنیٹ کر دیں اور انہیں یہ اعزاز دے دیں کہ وہ کوئی بڑے سپیریئر ہیں۔ وہ آپ کے نزدیک سپیریئر ہیں، وہ ایک ایسا ایک فلٹر ہے کہ جس کے تھرو آپ لوگوں کی نہیں، کسی کی یادداشت اتنی تیز، وہ اتنے سبجیکٹس کو اکٹھا پڑھ کے نہیں اتنے نمبر نکال سکتا جتنے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ میرا تو نہیں خیال کہ آپ ریڈ ٹیپزم اور ریفائنڈ بیوروکریسی اور بیوروکریسی سول ایڈمنسٹریشن، خاص طور پہ جو یہ بڑی پوسٹ کے اوپر جو افراد اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینے کا ڈرامہ کرتے ہیں، ان کو آپ پروٹیکٹ کرنے لگ جائیں تو یہ میرے خیال میں اس چیز کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ہمیشہ سے یہ ایڈمنسٹریشن موجود رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آتی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ ایڈمنسٹریشن اپنا انپٹ بھی دیتی رہی ہے اور اپنا ہر طرح سے یہ آپریشنلائز رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی گلیوں کا، سڑکوں کا، فوڈ کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا سارا سسٹم ہم سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، محکموں کو اور اداروں کو سنبھالتے ہیں، وہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں۔ مطلب پولیٹیکل سسٹم تو ہے اتنا وولٹائل کہ اس کے اندر جب سے آپ کو شروع سے ہی پاکستان میں نظر آ رہا ہے، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو پرفارم کرنے کا ان کی اپنی مصیبتیں نہیں ختم ہوتی، کبھی وہ کسی ادارے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی طرح سے عوام کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کبھی کوئی نیچرل، کبھی کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ تو اپنی جاب ہر حالت میں پرفارم کر سکتے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کتنی ایفیکٹو ہے۔ آپ کے جو اسٹیٹ سیکرٹریز ہیں، ڈپٹی، ایڈیشنل یا جتنے بھی سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے، وہ آپ کو کتنا گلیوں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، ماں سوائے چند ایک کے جن کے دل میں کوئی نہ کوئی درد ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بیوروکریسی کے حق میں ہمیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جس وقت ویبر نے یہ فلسفی دی تھی نا، تو اس کا صرف یہ تھا کہ ایک منظم انداز میں کچھ ادارے بننے چاہیے اور وہ لوگ بیٹھ کے ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے، لیکن یہ کانسیپٹ تقریباً 200-300 سالوں میں اتنا ویگ اور اتنا عجیب و غریب بن گیا کہ آج آپ کے بچے جو ایڈمنسٹریٹر بننے کی کوششوں میں تیاریاں کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو صحیح ان کا مائنڈ سیٹ کہ وہ کس بنیاد پر، آپ 100 لوگوں کو سیمپل لیں ان کا اور ان پہ ریسرچ کریں، آپ کو 90% لوگ جو ہیں ایسے ملیں گے جنہیں صرف اور صرف مراعات سے غرض ہے، پروٹوکول سے غرض ہے، ان کو اتھارٹی چاہیے، ان کو طاقت چاہیے، وہ ارباب اختیار بننا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ۔ کوئی قوم کا درد، لوگوں کے لیے کوئی آسانی، فلاح، اس قسم کی کوئی بھی چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اور یہ جو میں نے کل، وہ شکیل قاسمی کوئی بندہ تھا، اس نے ایک باقاعدہ کالم لکھا اور اس نے سب لوگوں کو ایسا نیچ قرار دیا کہ جی مقابلے کا امتحان پاس نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں سے حسد کریں۔ یار کتنی یہ بے وقوفانہ بات ہے۔
کہ بھائی یہ تو بیسیکلی انگریزی ایک نظام تھا، انہیں اپنے جیسے کچھ اعلیٰ نسل کے غلام چاہیے تھے، انہوں نے امپیریل سروس شروع کر دی. امپیریل سروس میں اس وقت بھی نومینیٹ ہوتے تھے لوگ، وہ یہ شروع سے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، اس میں نومینیشنز بھی ہوتی تھی، اس میں کوٹے بھی ہوتے تھے، اپنے لوگوں کو بھی وہ بھی سی ایس پی افسران ہی ہوتے تھے. اس کے بعد پھر ان کے پاس کووینیٹڈ اور ان کووینیٹڈ دو کیٹیگریز تھیں، جس میں ایک یہ لال دمڑی والے، براؤن چمڑی والے، جو یہ ہمارے لوکل ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں یہ ہوتے تھے، اور دوسری طرف وہ اپنی جو ان کے انگریز افسران ہوتے تھے، ایک ان کی کیٹیگری ہوتی تھی. اور وہ دونوں کو انہوں نے انڈیا میں جو لوگ تھے، ظاہر ہے جو ہم جیسے لوگ تھے، ان کو رول کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہاں سے یہ انہوں نے سیگریگیٹ کیا اس کو. اس کے بعد اب آگئی بات کی اس کرائٹیریا کی کہ کس کرائٹیریا کے تحت یہ لوگ آ کے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں. تو یار مجھے اپنے ایمان سے بتائیں آپ کہ گریجویشن 14 جماعتیں جو بندہ پڑھتا ہے وہ ایلیجیبل ہے اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے. اور اس کے بعد جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے آپ کا، اس میں 5-6 سبجیکٹس آپ نے اٹھانے ہیں، الیکٹیو سلیکٹیو کمپلسری، وہ سبجیکٹس جو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان سبجیکٹس کا اتنا رٹا لگانا ہے، اتنا ایکسٹریم رٹا لگانا ہے کہ سب کچھ آپ کی یادداشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا سائیکولوجیکل انالیسس کتنا ہوتا ہے، ان کی کیا ایویلویشن نفسیاتی ہوتی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. ہاں میڈیکل اور فزیولوجیکل ٹیسٹ ان کے ضرور ہوتے ہیں، اور یہ سارا وہ جو ہے مطلب آپ نے 100 کوسچنز آپ کو دے دیے ہیں، اور جس کا رٹا مضبوط ہے اس نے 100 میں سے 90 نمبر لے کے آ کے وہ انٹرویو میں بیٹھ گیا، اور اس کی ایک کوگنیشن، اس کی کوگنیشن کو اسیس کرنے کے لیے انہوں نے انٹرویو لیا ہے. میرا تو نہیں خیال، میرے خیال میں جو ملٹائی نیشنلز ہیں یا باقی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پر اس سے زیادہ ٹف انٹرویوز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ سچویشنل سنیریو بیسڈ اور پریشر انٹرویوز کی بات سنتے ہیں. تو بے شمار آپ کو ایسے ملٹائی نیشنلز میں، ایون لوکل آرگنائزیشنز میں جو ذرا اچھی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پر ایسے انٹرویو ہوتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ لوگ اپنے اپنے ایریا کے اندر پرفارم بھی کرتے ہیں بعد میں جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی کو یہ دھونس جماتے ہوئے نہیں نظر آتے کہ ہم تو جناب اتنے مشکل پروسیس سے گزر کے ریکروٹ ہوئے ہیں، سلیکٹ ہوئے ہیں اور اس سیٹ پر آ کے بیٹھے ہیں. یہ جو بیوروکریسی، ایڈمنسٹریٹو بیوروکریسی ہے، اور جو اس کا ایک ریفائنڈ سا سٹرکچر ہے، چین آف کمانڈ ایسی ہے کہ آپ پہنچ نہیں سکتے اسسٹنٹ کمشنر تک. کتنے بندے ہیں آپ میں سے ایسے اسسٹنٹ کمشنر تک رسائی کی بات تو آپ چھوڑے، 16ویں گریڈ پہ جو بندہ آگے بیٹھتا ہے، کلیکٹر ہے یا کوئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو میونسپل آفیسرز ہیں یا یہ وہ ہیں، آپ ان تک نہیں جا سکتے. یہ تو ان کا حال ہے. اور پبلک سرونٹ ہے، پبلک ایڈمن، اگر ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو اس کو جا کے پوچھ رہی ہے، اس کا انداز غلط ہے ٹھیک ہے، لیکن بھائی تم جواب دو. لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے حکومت نے تمہیں آگے کیا ہے، تمہارے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. رمضان بازار کو اپنا حال تمہارا یہ ہے کہ جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لو، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا یا کسی پولیٹیکل بندے کے تم لوگ پٹھو نکلتے ہو. وہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، آئندہ بھی، ابھی بھی اس گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بیوروکریسی کو کوئی مت پوچھے، تم لوگوں کو صرف یہ فائدہ ہے کہ تم ایک امتحان دے کر آ کے وہاں پہ کنفرم ہو گئے ہو، اور اس کے بعد تمہیں صرف اور صرف ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، تمہیں سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا، تمہیں تمہاری سروس سے معطل نہیں کیا جا سکتا. تو تم اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہو کہ تم خدا بن بیٹھتے ہو، تمہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. وہ پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہے، اس نے آگے تمہیں پوچھا، اسے جواب دو، اسے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور اس کے انداز کو چھوڑو. تمہیں کوئی بھی نہیں، کسی بھی انداز میں نہیں پوچھ سکتا، تمہیں عام لوگ نہیں پوچھ سکتے، تمہاری فوراً ایگو اور پریسٹیج ہرٹ ہو جاتی ہے. تو جو لوگ ان کو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک عام خاتون بھی ہو یار، کوئی بندہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی واش روم صاف کرنے والا کوئی کیوں نہیں ہے، اگر وہ کسی بھی طرح سے سوسائٹی میں کسی کام کو، لوگوں کی فلاح عامہ کے لیے کوئی رول پرفارم کر رہا ہے، تو اس کی اتنی، یہ جو صبح صبح اٹھ کے جھاڑو لگانے والے نکلتے ہیں، جنہیں آپ شہری کے وقت میں باہر موٹر سائیکل لے کے نکلیں تو ان کی یونیفارم کی پٹیاں جن کی چمک رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنے ہی قابل احترام اور قابل عزت ہیں. ان کے لیے تو کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، انہیں تو جو مرضی مار کے پھینک جاتا ہے. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز جو ہے نا، یہ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کا صرف اور صرف کنسرن یہ ہے کہ جس طرف فلو ہے اس طرف آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ اب سونیا صدف ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے پہ آپ کو کوئی تمغہ مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو انسانیت کے اکرام پہ کوئی نہ کوئی تمغہ مل سکتا ہے. اور تمغے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جو آپ کے رب نے ڈیفائن کیے ہیں. یہ انسانوں کی ڈیفائن کردہ چیزوں کی بنیاد پر اپنا موقف کوئی اس کو ری فارم کرنا اور اسے اس طرح سے ایکسپریس کرنا کوئی عقل مندوں کی بات نہیں ہے، عقل مندوں کے کرنے والا کام نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو انہوں نے بہت
اچھا کیا بہت غلط انداز میں. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے بہت اچھا میسج دیا کہ بھائی تم پبلک سرونٹ ہو, تمہیں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے, تم وہ ڈیوٹی پرفارم کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارا کام یہ ہے. ہاں اب اس کو کہنا کیسے چاہیے تھا, وہ فردوس عاشق ایوان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ ہوتا. بے شمار ایسے لوگ ہیں اس گورنمنٹ میں بھی, پرانی گورنمنٹس میں بھی بڑے نفیس اور شائستہ اور بردبار اور ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں کہ جو بڑے اچھے انداز میں پوچھتے رہے ہیں, پوچھ سکتے ہیں اور پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس انداز کے اوپر آپ ضرور بحث اور تکرار کریں, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. کسی عام فرد کو بھی اس طرح سے نہیں ڈانٹنا چاہیے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے, پبلک سیکٹر کا ملازم ہے, ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لی ہے تو آپ سارے اس کو گالیاں نکالنے بیٹھ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے.